قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعلموا أن الله غفور حليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنات متفق عليه۔ صدر جلسہ، علماء کرام، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، حسن اخلاق ایمان کا بڑا حصہ ہے، اور یہی چیز انسان کی خوبی اور اس کے کیریکٹر کو بتلاتی اور طے کرتی ہے۔ ایمان کے بعد اخلاق جس کے پاس جس قدر مل جائے اسی قدر اس کی شخصیت ممتاز ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسے ہی اس کے ایمان کو بھی چار چاند لگاتی ہے، کیونکہ اخلاق کو ایمان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، ایمان کا ہی ایک حصہ اور اسی کا ایک جز ہے۔ اخلاق میں بھی ایک اعلیٰ درجے کی ایک صفت ہے، بہت اونچی اور بہت ممتاز ایک بات ہے کہ جس کو حلم اور بردباری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حلم اور بردباری کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بڑی سمجھداری، بڑے صبر، بڑے مضبوط مزاج اور طبیعت یہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق کی یہ اعلیٰ ترین چیزوں میں سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس، جو کہ قبیلے عبد القیس جو کہ بحرین میں موجود عظیم قبیلہ تھا، اس کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں سن 8 ہجری میں ملنے آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ ان کے اندر دو خوبیاں تھیں، دو ایسی خصلتیں اور عادتیں تھیں جو اللہ عز و جل کو بے حد پسند تھیں، اور جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر موجود دونوں خوبیوں کو بیان کیا، انہیں خوشخبری سنائی، اور یہ کہہ کر کے امت کے لیے تعلیم دی کہ امت میں سے جو شخص بھی ان خوبیوں کو اپنائے وہ اللہ کا چہیتا اور اس کا محبوب قرار پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں، وہ خوبیاں اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ پہلی خوبی الحلم، بردباری ہے۔ دوسری خوبی انات، ہم اس کو کہتے ہیں نرمی اور شفقت۔ حلم کے تعلق سے العقل مع الصبر کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر ہماری جو سمجھ بوجھ ہے، ہماری جو عقل اور فہم ہے، یہ عقل اور فہم صبر کے ساتھ چلتی ہو اور کام کرتی ہو۔ آدمی جذبات میں آ کر کے نہ کوئی بات کہتا ہو، نہ کوئی فیصلے کرتا ہو۔ اس کے ساتھ جس طرح کے بھی حالات، جس طرح کے بھی سچویشنز کیوں نہ پیش آ جائیں، اس کی عقل ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور سوجھ بوجھ اور گہرائی کے ساتھ غور کر کے ہی وہ کوئی ری ایکشن دے گا، اور اس کے بعد ہی وہ کوئی بات کہے گا۔ یعنی جو شخص انجام پر گہری نظر رکھتا ہو کہ یہ کہنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا ہے، کس چیز کا رزلٹ اور اس کا انجام کیا ہوگا، وہ اچھی طرح سے سوچنے والا ہو اور سوچ کر پھر بولنے والا ہو، اور جب بھی کچھ کہے، جب بھی کچھ کرے، اس کی عقل ہمیشہ صبر کے ساتھ آگے چل رہی ہو، جذبات پر کبھی سوار ہو کر کے نہ وہ کوئی بات کہتا ہو نہ کچھ کام کرتا ہو۔ یہ ہے حلم، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ عوام اور خواص سب کو ملا لیں، سوسائٹی اور سماج کے ہر طرح کے طبقے کو شامل کر لیں، گنتی کے چند افراد ہی آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس یہ خوبی موجود ہوگی۔ لیکن چونکہ قبیلے کے اس سردار کے پاس یہ خوبی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ منہ پر تعریف کرنا اور کسی خوبی کو اپریشیٹ کرنا جائز ہے،
اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس شخص کو کبر، فخر اور غرور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی اسی امید میں رہتا ہے کہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں، اور تعریفوں کے پل باندھے جانے کے لیے تو پھر اب تو کوئی جگہ بچی نہیں کہ جو محفوظ ہو۔ ہر جگہ بالکل ایک لمٹ کراس کر دی جاتی ہے کسی کی تعریف کرنے میں۔ یہ کبھی کبھار یہ چیز چاپلوسی اور تملق کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور بڑی سوجھ بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ انسان کو کوئی بات کہنی چاہیے۔ کس کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، کتنا کہنا ہے، اس بات کو اچھی طرح جانچ پرکھ اور سمجھ کر کرنی چاہیے۔ یہ علم یہی سکھلاتا ہے، اور یہ بات جس کے اندر ہے اللہ عز و جل کا وہ چہیتا اور اس کا محبوب ہے۔ واضح رہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی تقریباً 11 آیتوں میں اپنی صفت حلیم کے طور پر بیان کی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ عز و جل گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا اور حلم اور بردباری سے بھرپور ہے۔ قرآن کریم کی 11 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو حلیم کہا ہو، اور یہی صفت اللہ اپنے بندوں کو اپنانے کے لیے کہہ رہے ہوں، اور یہ کہہ رہے ہوں کہ حلم سب سے زیادہ میرے اندر ہے کہ اس کو مثال میں پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی چیز، اس کا تھوڑا سا بھی حصہ، اس کا معمولی سا بھی جز اگر بندوں میں سے کسی کے اندر آ جائے تو وہ اللہ کا چہیتا اور محبوب واقعی قرار پائے گا، اور اس کا حق بھی رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ یہ بردباری، یہ حلم کی جس کی بات ہو رہی ہے، اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی یہ بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے، اور اللہ عز و جل کی خاطر اور اس کی رضا کی خاطر ان کے اندر صبر، ضبط، برداشت اور تحمل ان بہت بہت بڑے درجے اور بہت بڑے لیول تک پایا جاتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ عز و جل نے جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری اور بشارت سنائی تو اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اے ابراہیم، ہم تمہیں خوشخبری اور بشارت سناتے ہیں ایسے بیٹے کی کہ جس کا اخلاق اتنا اونچا ہوگا کہ وہ بھی حلیم ہوگا تمہاری طرح۔ حلم اور بردباری اس کے اندر بھی جس طرح تمہارے اندر ہے آپ موجود پائیں گے، اور واقعی بار بار اس کی مثالیں اور اس کا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ بہت ہی اس کی مثالیں آپ کو کئی جگہوں پر مل جائیں گی۔ کئی حدیثیں، کئی واقعات اس بات پر بھرپور دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا تقریباً تمام حصہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور اس کو پیش کیا، اور اپنی امت کے لیے آپ نے ایک آئیڈیل اور ایک مثال کے طور پر بیان کیا، عملی طور پر کہنے کے لیے۔ اور یہ حلم بھی ایسی چیز ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکلی ثابت کرے اور اسے پروف کرے تبھی سمجھ میں آتا، اور تبھی وہ حلم کے اندر پایا بھی جائے گا۔ کہنے کے لیے میں کہہ دوں، سننے کے لیے آپ سن لیں، تو یہ کہنا اور سننا صرف ہوا۔ یہ وہ چیز ہے جو اپنانے اور اختیار کرنے اور اس صفت سے متصف ہونے کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ، جب آپ طائف گئے اور طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ بڑا برا، بڑی بداخلاقی، بڑی بےہودگی بھرا سلوک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ بدزبانی کی، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے کہ آپ کے جسم سے خون نکل کر آپ کے جوتیوں میں گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے دوچار ہونا پڑا۔ اس طرح کسی کے ساتھ بے عزتی بھرا سلوک کیا گیا ہو، اور جسمانی طور پر اور فزیکلی کسی کو ٹارچر کیا گیا ہو، کسی کو عوامی سطح پر اس طرح ہیوملیٹ کیا گیا ہو، اس کا رد عمل اور اس کا ریئیکشن اس وقت خاص طور سے جب وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، وہ کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑی سی راحت اور سکون اور آرام ملا، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، آپ کی مدد کے لیے اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہوں، آپ اگر ہاں کہہ دیں
تو یہ طائف جو دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، ان دونوں پہاڑیوں کو ایسے ملا دوں گا ایک ساتھ، اور یہ چور چور ہو جائیں گے، ان کی نسلیں تک مٹ جائیں گی اور ان کے نشانات تک باقی نہ بچیں گے۔ آپ ہاں کہیں، ان کی بدماشی کا بھی انہیں سزا دے دیا جائے، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ سکتے تھے، آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں، میرا یہ حکم نہیں، مجھے یہ پسند بھی نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے اس ذات باری سے کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، مجھے یقین کامل حاصل ہے کہ ان لوگوں نے اور اسی قوم نے کہ جس نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، انہی کی نسل اور انہی کی اولاد اللہ ایسا پیدا کریں گے اور بنائیں گے جو توحید میں بہت مضبوط ہوں گے، جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہے حلم کی بڑی عمدہ اور جامع مثال۔ اور جو آدمی کسی بڑے مشن کو لے کر جاتا ہے، کوئی بڑا مشن ہو، جس آدمی کی زندگی اور اس کا مقصد اور اس کا ٹارگٹ یا ہدف کوئی بڑا کام کرنا ہو، تو اسے حلم کو اپنائے بغیر اور بردباری کو اپنائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کر لے، کسی بڑے مقصد کو وہ حاصل کر لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ حلم کو اپنانا ہی پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور آپ کے اس طریقے، آپ کی اس حدیث میں ہم سب کو یہی مثال ملتی ہے کہ ہم سب کو اگر کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایرے غیرے کے سوال کا جواب اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے پھرنے اور ان کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پہ نہ ڈھوئیں۔ جو ضروری ہے، جو بہت ضروری ہے کہ جس کے بغیر بگاڑ اور فساد ہو سکتا ہے، آپ وہاں ٹھہر کر اتنا جواب دیں کہ جتنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا مشن، آپ کا مقصد، آپ کا ہدف تو بہت بڑا ہے۔ اگر ایسے ہی ہر ایک کے پیچھے آپ لگے رہے تو آپ کبھی اپنے مقصد اور اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گھر کا ذمہ دار، خاندان کا سربراہ، مسجد مدرسے کا ذمہ دار، قوم اور جماعت کا ذمہ دار، میں یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ذمہ دار ہو، کسی بھی لیول اور کسی بھی درجے کا ذمہ دار ہو، اگر سربراہی، اگر ذمہ داری اس کے حصے میں ہے، وہ اسی وقت صحیح اور بہتر ذمہ دار قرار پائے گا، اپنے گھر کا ہو یا کسی چھوٹی بڑی انجمن کا ہو یا کسی چھوٹے بڑے مقصد کے لیے اسے ذمہ دار بنایا گیا ہو، وہ اسی وقت صحیح طور پر کام کر سکتا ہے جب اس کے اندر حلم اور بردباری ہو، ورنہ وہ انہی چیزوں میں دن رات الجھا رہے گا اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی پورے طور پر ادائیگی، وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی کر نہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے آپ دیکھ سکتے ہیں، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نماز میں ہے، انہیں علم نہ تھا، انہیں پتہ نہ تھا، انہیں جانکاری نہ تھی، نماز کے اندر گفتگو کر دی انہوں نے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے نماز کے دوران گفتگو کی، صحابہ نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے انہیں روکنا اور منع کرنا چاہا، یہ سمجھ نہ سکے، انہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے کہ کسی طرح انہیں پتہ چل جائے اور نماز کے اندر پوچھنا اور سوال کرنا بند کر دیں۔ نماز جب ختم ہو گئی، صحابی کہتے ہیں کہ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْ، کہ میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کسی معلم اور استاذ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے آپ نے چھڑکا، نہ مجھے آپ نے سخت سست کوئی بات کہی۔ اگر معمولی سی کوئی چیز اگر مسجد میں دوران نماز ہو جائے، کوئی بچہ کچھ آگے پیچھے کر دے، کچھ آواز کر دے، کسی کا فون بج جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے، بہت سارے احباب ایسا لگتا ہے کہ ساری ذمہ داریاں ان کے سر پہ ہی انہوں نے لے لی ہیں، فتنہ برپا کر دیتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا کہہ دیں گے اور کر دیں گے۔ یہاں اتنا بڑا واقعہ پیش ہوا، صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم اور استاذ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، نہ پہلے اور نہ بعد میں، نہ آپ نے جھڑکا، نہ آپ نے سخت کوئی بات کہی، نہ کچھ برا بھلا کہا، بلکہ آپ نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس،
انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سنجیدگی، اتنی نرمی، اتنی متانت اور شرافت کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ نماز ہے، اور نماز میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں گفتگو نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اندر گفتگو کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ لا يصلح فیہا شیء من کلام الناس، کوئی بھی گفتگو جو ہم آپس میں کرتے ہیں اس کے اندر نہیں کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سمجھایا، اس کو کہتے ہیں حلم اور بردباری۔ اس کی اور ایک بڑی مثال آپ دیکھیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، زید بن سعنہ یہودی عالم کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے غربت کی شکایت کی اور نبی سے مدد مانگی کہ مجھے مدد چاہیے، میری قوم غربت اور افلاس کی شکار ہے، بھوکمری کی شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بالا آپ کے پاس نہ کوئی چیز موجود ہے، نہ بیت المال میں کوئی چیز موجود ہے دینے کے لیے۔ زید بن سعنہ جو عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آنا جانا کر رہا تھا، ابھی تک دین اسلام میں یہ داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں صحابی رسول ہو گئے، اسی واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی بات کی طاق اور اس تلاش میں تھے اور ڈھونڈنے میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دو نشانیاں باقی رہ گئی ہیں، وہ بھی پتہ کر کے چھوڑیں گے۔ انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس مال موجود ہے، میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں، آپ اسے لے لیجئے، بعد میں آپ دے دیجئے گا، اور ایک مدت مقرر ہو گئی، اس مدت پر آپ ادا کر دیجئے گا۔ نبی نے لے لیا اور اس صحابی کو دے دیا کہ اپنی قوم کو لے جاؤ اور ان کو یہ دے دو۔ زید بن سعنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کی وصولی اور اس کو مانگنے کے لیے آئے، کب کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے، واپسی میں یہ بندہ آیا اور اس نے مانگا کیسے یہ دیکھیں، اس کا انداز کیا تھا یہ دیکھیں، کیونکہ حلم اور بردباری جو ہے زبان سے نہیں، وہ عمل سے ہی ثابت ہو سکتی ہے، وہ کردار سے ہی اس بات کا پتہ چل سکتا ہے، عمل سے نہیں، زبان سے نہیں، عمل ہی اس کا ثبوت بن سکتا ہے۔ یہ بندہ آتا ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو سختی کے ساتھ گھسیٹتا ہے، بڑی بے ادبی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ آپ کی چادر کو گھسیٹ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور آپ نے واپس نہیں دیا، اب تک آپ نے اب تک واپس نہیں دیا۔ اتنا ہی نہیں، آگے اس نے کہا کہ آپ ہی نہیں، عبد المطلب کی اولاد ایسے ہی ہے کہ وہ قرض لے لیتے ہیں اور وقت پر اور ٹائم پر واپس نہیں کرتے ہیں، اور یہ قرض کی وصولی اس بے ادبی اور اس گستاخی کے ساتھ کب کر رہا ہے؟ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت ہی نہیں ہے، بہت پہلے آیا، کئی دن پہلے آیا ہے، اور اس طرح اس نے مانگا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں، اور وہ اپنے سامنے نبی کی بے ادبی و گستاخی ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتے تھے، کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ تمہاری یہ بےہودگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر لحاظ اور خیال نہ ہوتا تو ابھی میں تمہیں اس طرح تمہارے ساتھ پیش آتا کہ ساری زندگی تم یاد رکھتے کہ جو تم نے نبی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور سلوک کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، آپ یہ بات کہیں گے، میں اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ عمر، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو مجھ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھے ڈھنگ سے اس شخص کے قرض کو واپس دے دیں اور ادا کر دیں، اور اس شخص سے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو قرض مانگنا ہی ہے تو صحیح ڈھنگ سے مانگو، اور آپ نے وقت سے پہلے اس کی وصولی شروع کر دی ہے، ابھی اس کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے، لیکن آپ نے جو کہا وہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اس بندے کو لے کے جاؤ اور جتنا اس نے قرض دیا تھا وہ پورا قرض دے دو، اور 20 صاع کھجوریں یعنی تقریباً 50 کلو کھجوریں اس کو اور ایکسٹرا دے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ لے کر گئے، انہوں نے اس کی قرض کی جو قرض کا جو مال تھا وہ دیا، اور 50 کلو کھجوروں کو بھی واپس دیا ایکسٹرا۔ وہ بندہ کہتا ہے عمر، آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تم ہی بتا دو کہ تم کون ہو۔ وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں،
میں زید بن ثانہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہی جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں یہودیوں کا بڑا عالم، اور یہ آپ نے جو ایکسٹرا دیا ہے 50 کلو کھجور، یہ کس بنیاد پر دیا ہے؟ میرا جو قرض تھا وہ تو مجھے مل چکا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اس کا جتنا قرض ہے وہ قرض، باقی میں نے آپ کے ساتھ یہ جو گفتگو کی ہے، نبی نے کہا اس کے بدلے میں تم نے اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ 50 کلو کھجوریں اور ایکسٹرا اس کو دینی ہے، یہ بھرپائی کرنی ہے۔ زید بن ثانہ یہ سن کر کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ مجھے قرض دینے اور اسے مانگنے کے پیچھے ایک پلان تھا، اور اس پلان کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، اور کوئی اور مقصد نہ تھا۔ پلان یہ تھا کہ میں نے توریت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی جو نشانیاں تھیں وہ پوری کی پوری 100% سچ دیکھ لی تھی۔ 2 نشانیاں ایسی تھیں جو مجھے ظاہر میرے سامنے نہیں ہو پا رہی تھیں، اور وہ دونوں نشانیاں اس کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ آخری نبی جو اس دنیا میں آئے گا، اس نبی کا حلم، اس نبی کی نرمی، اس نبی کے اندر برداشت، اس نبی کے اندر صبر و ضبط کا مادہ اس کے غصے سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ یہ ایک نشانی تھی۔ اور دوسری نشانی یہ توریت میں موجود ہے کہ آخری نبی کے ساتھ اگر کسی نے بدزبانی کی، کسی نے بدسلوکی کی، کسی نے اس نبی کے ساتھ برا معاملہ کیا، تو جو جتنا اس کے ساتھ برا رویہ اور سلوک کرے گا وہ نبی اتنا ہی بڑھ کر اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ دونوں نشانیاں اس میں موجود تھیں۔ میں یہ سب واقعے کے پیچھے میرا پلان یہ تھا کہ یہ دونوں بھی میں دیکھ لوں کہ یہ نشانیاں بھی اس نبی کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، اور میں نے دیکھ لیا، میں نے بدسلوکی کر کے اور بےہودگی کر کے بھی دیکھ لیا کہ نبی کا حلم کتنا بڑھ کر ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نبی کا حلم ان کے غصے سے بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد زید بن ثانہ نے کہا عمر آپ گواہ رہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق نبی اور رسول ہیں۔ وہ کہہ کر کے آئے مسجد نبوی میں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ یہ حلم اور یہ بردباری ایسی ہی چیز ہے۔ اور جو انات کی بات کہی گئی جس کا معنی نرمی ہے، الرفق والتثبت فی الامور اس کو کہتے ہیں، نرمی ہو اور معاملات کے اندر ذرا مضبوطی، پختگی یا ایک اسٹیبلٹی پایا جائے۔ آدمی کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بڑا جلد باز، بڑے جھٹپٹ ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے میں بھی، کوئی بات کہنے میں بھی، اور کسی بھی چیز کو ڈیل کرنے میں بھی، اور ایسے لوگوں سے اکثر غلط فیصلے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اکثر غلط معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی کہہ کر کے بعد میں انہیں معافی مانگنی پڑتی ہے، ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے، کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ یہ دوسری صفت الانات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہی ہے کہ آدمی کے اندر نرمی ہو، سختی نہ ہو، آدمی کے اندر نرمی ہو، سختی نہ ہو، آدمی کے اندر معاملات میں بڑا ٹھہراؤ ہو۔ التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نرمی، معاملات کے اندر یہ ٹھہراؤ اور یہ گہرائی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو مل گیا تو یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کو مل گیا وہ خوش نصیب ہے، واللہ ذو الفضل العظیم ہے۔ تو ایسے ہی، اور جلد بازی جو ہے وہ جلد بازی اکثر و بیشتر شیطانی اثر اور وسوسے سے ہوتا ہے۔ یہ جلد بازی صرف انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، صرف نیکی اور خیر کے معاملے میں ہی جائز ہے۔ جو ثابت شدہ ہو، جو عبادت جس کا ہونا ظاہر ہو، ان معاملات میں ہی آپ جلد بازی کر سکتے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، ورنہ اور دوسرے معاملات میں جلد بازی نہیں، بڑا ٹھہراؤ، بڑا وقار اور بڑے اطمینان سے بات کرنی چاہیے۔ یہ حلم ہے اور یہ بردباری ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر یہ خوبی آ جائے، اگر کسی کے پاس یہ صفت آ جائے اور کوئی اس صفت سے متصف ہو جائے، جھگڑے لڑائی کا تو تصور ہی مٹ جائے گا۔ بات بات پر جو ٹرافک جام کر کے، راستے پر روک کر کے ہم لڑتے ہیں،
اور اس قدر طیش اور اس قدر غضب اور غصے کے ہم شکار ہوتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مل جائے اور اس کے ساتھ ہم ٹوٹ پڑیں۔ اگر حلم اور بردباری کسی کے پاس آ جائے تو یہ سارے معاملات تو اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، اس کی شخصیت کے اندر خود بخود نکھار، ٹھہراؤ اور ایسی شرافت آ جائے گی کہ دنیا اس کے اخلاق کو مثال کے طور پر پیش کیے بغیر نہ رہ سکے گی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے شریعت بار بار ہمیں اپنانے، اختیار کرنے اور اس کے ساتھ جینے کی نصیحت کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو شریعت کی باتوں کو، تمام معاملات کو، ایمان اور اخلاق اور کردار سب کو سمجھنے، اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے معاملات میں شرافت اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو جلد بازی ہے، جو طیش ہے، جو غضب اور غصہ ہے، اللہ عز و جل ہمیں اس پر قابو پانے کی اور اس سے بچ کر رہنے کی، ہر طرح کے شیطانی شر اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم۔